بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مخاطب ہوں اپنے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی کلاس 4 سیمیسٹر سے، جن کا سبجیکٹ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن، اور آج ہمارا ٹاپک ہے، آج کا ٹاپک ایوولوشن آف پبلک ایڈمنسٹریشن یا پبلک ایڈمنسٹریشن کا ارتقاء، کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت سے مراحل طے کر کے آج موجودہ مقام تک جہاں تک پہنچی ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ کون کون سے سٹیجز پار کرنے کے بعد یا سٹیجز سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ آج موجودہ مقام پر جو ہے وہ پہنچی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ایک ایسا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے ارتقاء کے بارے میں، جس میں پبلک ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ 6 سٹیجز میں یا 6 مراحل میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، یا پبلک ایڈمنسٹریشن کے ارتقاء کو جو ہے وہ 6 مراحل میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، اور ان مراحل کی تفصیل کے بعد جو ہے وہ ہمیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے ارتقاء کو سمجھنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے۔ جن 6 مراحل میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا مرحلہ جو بیان کیا جاتا ہے، اس مرحلے کو جو ہے وہ نام دیا گیا ہے پولیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن کا۔ یہ پولیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن کا مرحلہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس خیال میں جو ہے وہ مرکوز ہے، یا اس خیال پر مبنی ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور پولیٹکس یا سیاسیات کا جو ہے وہ آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ جو ایک خیال مختلف ماہرین کے ذہنوں میں پیدا ہوا تھا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اور پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس خیال کی نفی کی، اور بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کا مرکزی خیال جو تھا اس دور کا وہ یہی تھا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور سیاسیات یا پولیٹیکل سائنس میں کوئی آپس میں فرق موجود نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن پولیٹیکل سائنس کی بیان کردہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بنیادی طور پر جو ہے وہ معرض وجود میں آئی ہے، اور پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کو سامنے لایا گیا ہے، یا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ 1887 میں 1887 میں ووڈرو ولسن کی آنے والی کتاب دی اسٹڈی آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں بنیادی طور پر جو ہے وہ اسی فلسفے کو یا اسی خیال کو جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، اور اسی چیز کو جو ہے وہ پھر آگے جا کر جو ہے وہ گڈ ناؤ ایک اور تھنکر سے انہوں نے اپنی کتاب پولیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن میں، جو کہ 1900 میں 1900 میں اس کو اسی خیال کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور یہ دنیا کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی کہ پولیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن جو ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک ہی چیزیں ہیں، اور ان دونوں میں جو ہے وہ آپس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جب مختلف ماہرین و مفکرین نے اس خیال کو جو ہے وہ رد کیا، اور اس خیال کو رد کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک اور خیال جو ہے وہ پیش کیا، اور اس خیال کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے سائنس آف مینجمنٹ۔ دوسرا دور جو کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے ارتقاء میں شامل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ سائنس آف مینجمنٹ، کیونکہ مختلف ماہرین نے یہ کہا کہ یہ خیال غلط ہے کہ پولیٹکس اور ایڈمنسٹریشن کا جو ہے وہ آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ان کو جو ہے وہ اسی دونوں کو آپس میں ملا کر ہی جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسے فارمولے جو ہے وہ تشکیل دے کر جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے، اور انہیں مختلف فارمولوں کی مدد سے جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی تمام سرگرمیوں کو جو ہے وہ ایک ہی ضابطۂ کار کے تحت جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو پھر ہے لوتھر گولک ایک مفکر تھے، ایک مصنف تھے، انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ کارپ کے نام سے POSTCORB پوسٹ کارپ کے نام سے جو ہے وہ ایک اپنا فارمولہ پیش کیا، اور اسی پوسٹ کارپ کے اندر جو ہے وہ ماہرین نے یا لوتھر گولک نے یہ کہا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی تمام سرگرمیاں جو ہے وہ اسی 8 جو حرفی لفظ ہے پوسٹ کارپ، اس میں جو ہے اس کی 7 سرگرمیوں کا جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس سے آپ پورے پبلک ایڈمنسٹریشن کے نظام کو یا سبجیکٹ کو جو ہے وہ مکمل طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں پی سے مراد پلاننگ لی گئی، مراد او سے مراد آرگنائزیشن، ایس سے مراد سٹافنگ،
डी से मुराद डायरेक्टिंग, CO से मुराद कोऑर्डिनेशन, R से मुराद रिपोर्टिंग और B से मुराद जो है वो बजटिंग ली गई। और ये ख्याल जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माहिरीन जो है वो इसकी वकालत करते रहे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो साइंस ऑफ मैनेजमेंट के ज़रिए जो है वो बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। इसके अलावा जो है वो कोई और हल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और इस सिलसिले में जो है वो माहिरीन ने और भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे जो है वो फार्मूले तरतीब दिए जिसकी वजह से जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो समझा जाने लगा। लेकिन फिर बाद में जो है वो इस ख्याल को भी जो है वो रद्द कर दिया गया और बिहेवियरल अप्रोच के नाम से जो है वो एक नया नज़रिया या एक नया दौर जो है वो सामने आया, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इर्तिका का जो है वो तीसरे मरले का आगाज़ हुआ, जिसमें यह ख्याल पेश किया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ना ही फार्मूलों की मदद से समझा जा सकता है और ना ही सियासत के साथ जो है वो इसका ताल्लुक़ है, बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो दूसरे, चूँकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो दूसरे तमाम जो है, जैसे हम आमतौर पर जो है दूसरे मज़ामीन का जो है वो मुताला करते हैं सोशल साइंसेस का, तो उसमें चूँकि इंसान का रवैया जो है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है और इंसान का रवैया जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो बदलता रहता है, तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है वो बिहेवियरल अप्रोच को जो है वो स्टडी करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सरगर्मियों को बेहतर तौर पर जो है वो समझा जा सकता है। क्योंकि अगर हम इंसान के बिहेवियर को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी को भी बेहतर नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसको बेहतर तौर पर जो है वो समझा जा सकता है। इस सिलसिले में जो है वो एल्टन मायो एक थिंकर से, उन्होंने जो है वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में 1920 में जो है वो एक तजर्बा किया और इस तजर्बे में जो है वो इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने वाले जो मुख्तलिफ़ मज़दूर थे, जो मुख्तलिफ़ जो है वो लोग थे, वर्कर्स थे, उनके बिहेवियर की बुनियाद पर जो है उनको क्लासीफाइड करके उनके बिहेवियर के बुनियाद पर जो है वो एक फार्मूला जो है वो सेट किया गया कि ऐसे लोग जिनका बिहेवियर जो है वो कि उनको एक को जो है वो मराद देकर जो है वो काम करने पर जो है वो माइल किया गया और दूसरों को जो है वो बग़ैर मराद के काम करने पर जो है वो राज़ी किया गया। लेकिन फिर बाद में जो है उनकी कारकर्दगी का जो है वो जायज़ा लिया गया कि उसमें वो लोग जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो काम कर पाए थे जिनको जो है वो मराद दी गई थी या इंसेंटिव दिए गए थे, और उसके मुकाबले में दूसरे लोग इसमें वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के जिनको मराद से नहीं नवाजा गया था, इंसेंटिव नहीं दिए गए थे, उनकी कारकर्दगी जो है वो उस तौर पर नहीं थी जिस तौर पर जो है वो जिनको मराद दी गई थी उनकी कारकर्दगी थी। तो इससे जो है वो ये अंदाज़ा लगाया गया कि इंसान का बिहेवियर या इंसान का रवैया ही है जो कि बुनियादी तौर पर जो है उसको अच्छी कारकर्दगी पर जो है वो आमादा करता है, और ये इंसान का रवैया ही है जो कि उसकी बुरी कारकर्दगी पर जो है वो आमादा करता है। तो इसी सिलसिले में जो है वो चेस्टर बर्नार्ड ने 1953 में फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव के नाम से जो है वो एक बुक लिखी जिसमें इसी नज़रिए की जो है वो वजाहत की गई या इसी की वकालत की गई। और 1954 में पीटर ड्रकर ने प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जो है वो एक किताब लिखी और इस किताब में भी जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो इसी फ़लसफ़े की जो है वो वकालत की गई। ये इसी नज़रिए को जो है वो सामने लाया गया जिसको हम नाम दे रहे हैं बिहेवियरल अप्रोच का। और इस नज़रिए को पेश करने वाले एल्टन मायो, और एल्टन मायो ने जो है वो ये नज़रिया 1920 में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में जो है वो इस नज़रिए को अप्लाई करके जो है वो देखा और उसके बाद जो है वो अपनी दुनिया के सामने ये नज़रिया जो है वो पेश किया। इसके बाद चौथा मरला आता है जिसको कहा जाता है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच का, और ये पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो साइमन ने जो है वो एक किताब लिखी जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का नाम दिया, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का नाम देकर जो है उसने इस पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच को जो है वो दुनिया के सामने जो है वो पेश किया। और उसके साथ फिर बाद में जो है वो रॉबर्ट डॉल ने द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स के नाम से जो है वो एक किताब लिखी और उसमें भी जो है वो इसी फ़लसफ़े को जो है वो आगे बढ़ाने की जो है वो कोशिश की गई। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ जो है वो साइकोलॉजी के साथ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ मुआशियात या इकनॉमिक्स के साथ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ सियासत पॉलिटिकल साइंस के साथ, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ इमरानियात या सोशियोलॉजी के साथ भी जो है वो इसका ताल्लुक़ जोड़ा गया। और इस सिलसिले में जो है वो ये वजाहत की गई कि सिर्फ बिहेवियरल अप्रोच की बुनियाद पर ही जो है वो
ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کی سرگرمیوں کو جو ہے وہ اچھے انداز میں جو ہے وہ نہیں چلا سکتے، یا انسان کا رویہ ہی جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ مختلف مضامین کے ساتھ اس کے تعلق کو قائم کر کے زیادہ بہتر انداز میں پبلک ایڈمنسٹریشن کو سمجھا بھی جا سکتا ہے، اور پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد 5واں دور آتا ہے، اور اس 5ویں دور کو جو ہے وہ ہم نام دے رہے ہیں پوسٹ وار ڈیولپمنٹ کا۔ اور یہ پوسٹ وار ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر تھیوری اینڈ پریکٹس آف پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ تھیوری اینڈ پریکٹس آف پبلک ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ اس میں یہ جو ہے وہ بات کی گئی کہ صرف جو ہے وہ آپ تھیوری کو ہی جو ہے وہ کام میں لا کر جو ہے وہ کسی بھی مضمون کی وسعت میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں ہونے والے پریکٹس یا اس میں ہونے والے جو ہے عمل، ان کو بھی جو ہے وہ آپ موضوع بحث جو ہے وہ بنا کر ہی جو ہے وہ کسی بھی مضمون میں بہتری یا وسعت جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ اس میں پرانی اپروچز کو جو ہے وہ نئے طریقے سے پیش کیا گیا، اور پرانی کا نئی اپروچز کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑا گیا، اور کمپیریٹیو اسٹڈی کو جو ہے وہ رواج دینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ ایک سبجیکٹ میں ایک چیز کے ساتھ دوسرے کا تعلق جو ہے وہ قائم کر کے آپ اس کا کمپیریزن کر کے آپ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک اچھا اور بہتر نظریہ جو ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں۔ تو اسی اپروچ کو جو ہے وہ اس میں استعمال کیا گیا، جس کو ہم نام دے رہے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی کا۔ اور اسی دور میں ہی یا اسی سٹیج میں ہی پبلک ایڈمنسٹریشن اور پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کا نظریہ بھی جو ہے وہ سامنے لایا گیا، اور سنگل طور پر جو ہے وہ سائنس آف آرگنائزیشن کا نظریہ جو ہے وہ اپنایا گیا، جو دونوں کے لیے جو ہے وہ قابل قبول تھا۔ اس کے علاوہ اسی سٹیج میں ہی 5ویں سٹیج میں، جس کو ہم پوسٹ وار ڈیولپمنٹ کا نام دے رہے ہیں، ایف ڈبلیو رگز نے دی ایکالوجی آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے نام سے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی 1961 میں۔ 1961 میں دا ایکالوجی آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کو جو ہے وہ آپ بنیادی طور پر جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈکشنری سے بھی جو ہے وہ مشابہت دے سکتے ہیں، کہ جیسے ہم انگلش میں جو ہے وہ ڈکشنری کا استعمال کر کے کسی بھی لفظ سے متعلق جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تو ایسے ہی پبلک ایڈمنسٹریشن کی بھی جو ہے وہ ڈکشنری بنا دی گئی، جس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ جو تمام اصلاحات جو ہے جو اس میں استعمال ہو رہی ہیں، جو تمام ٹرمنالوجی پبلک ایڈمنسٹریشن میں استعمال ہوتی ہیں، تو ان تمام سے متعلق تفصیل جو ہے وہ اسی ایک کتاب میں جو ہے وہ دے دی گئی، جس کو دی ایکالوجی آف پبلک ایڈمنسٹریشن کا نام دیا گیا، اور یہ لکھی گئی 1961 میں 1961 میں۔ اس کے علاوہ کہ اس میں جو ہے وہ ایک اور کتاب جو ہے سائمن نے جو ہے وہ ایک کتاب دی نیو سائنس آف مینجمنٹ کا نام سے جو ہے وہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں جو ہے وہ اس فلسفے کو بھی جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ مشین جو ہے وہ انسان کی جگہ لے لے گی، اور انسان کی قدر و اہمیت جو ہے وہ اس میں کمی آتی جائے گی، اور مشین جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کی جگہ لے لے گی۔ اس لیے ہمیں ان ٹرمنالوجیز کا خیال جو ہے وہ زیادہ رکھنا چاہیے، جن ٹرمنالوجیز سے متعلق جو ہے وہ ایف ڈبلیو رگز نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں نشاندہی کی تھی۔ چھٹا اور آخری دور جس میں آج پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو کہا جاتا ہے نیو پبلک ایڈمنسٹریشن، ایرا آف نیو پبلک ایڈمنسٹریشن۔ اس نیو پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہمیں عام طور پر جو ہے وہ ایک جو مختلف کام ہوئے ملتے ہیں، ان میں ایک ہنری رپورٹ ہے جو پبلک سروس کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے 1967 میں جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی، اور امریکہ میں جو ہے وہ اس کی تشکیل کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ فلاڈیلفیا کانفرنس میں تھیوری اور پریکٹس، پبلک ایڈمنسٹریشن کی تھیوری اور پریکٹس پر جو فلاڈیلفیا میں کانفرنس ہوئی تھی 1967 میں امریکہ میں، وہ بھی بنیادی طور پر جو ہے وہ اسی فلسفے کو یا اسی دور کو جو ہے وہ سامنے لے آئی، کہ جس میں پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آج زندہ ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آج اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہ مینیو بروک نے جو ہے وہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا 1968 میں، اور یہ کانفرنس بھی جو ہے وہ امریکہ میں ہوئی، اور اس میں بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ انہی تشریحات کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا جو آپ آج پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہ جی 2 کتابوں کے اور حوالے موجود ہیں، جن میں فرینک میرینی نے ٹورڈز نیو پبلک ایڈمنسٹریشن کے نام سے جو ہے وہ کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ ڈویٹ والڈو نے پبلک ایڈمنسٹریشن ان اے ٹائم آف ٹربولنس 1971 کے ٹائٹل سے ایک کتاب لکھی،
جس میں بنیادی طور پر جو وہی فلسفہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی جو آج پبلک ایڈمنسٹریشن میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ انہی 6 ادوار کو عبور کرنے کے بعد آج ہمارے سامنے ایک ریفائنڈ شیپ میں جو ہے وہ موجود ہے، جس میں مختلف مراحل جو ہے وہ اس نے طے کیے اور مختلف ادوار سے جو ہے وہ گزری، کہ جس میں پبلک ایڈمنسٹریشن سے جو ہے وہ مختلف تشریحات جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی. اور آج ہمارے سامنے جو ہے وہ اس چھٹے دور کے گزرنے کے بعد پبلک ایڈمنسٹریشن ایک مکمل جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پہ یا ایک کمپیٹنٹ جو ہے وہ ڈسپلن کے طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے. اور آج پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک علیحدہ سپریٹ ڈسپلن کے طور پر پولیٹیکل سائنس سے بالکل علیحدہ، تمام سبجیکٹ سے بالکل علیحدہ، ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ، ایک علیحدہ ڈسپلن کے طور پر جو ہے وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. یا دوسرے لفظوں میں ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کی سرگرمیوں کو استعمال کیے بغیر گڈ گورننس کا خواب جو ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے، جو کہ آج ہر نظام حکومت میں، یہ ہر سسٹم آف گورنمنٹ میں جو ہے وہ یہ بنیادی شرط ہے کہ جی نظام جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی توقعات پر پورا اترنا چاہیے. اور یہ نظام جو ہے وہ لوگوں کی توقعات پر پورا اس وقت اتر سکتا ہے جب ہمارے پاس جو ہے وہ ایک مکمل طور پر جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک مکمل اور کمپریہنسو جو ہے وہ نظام ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہو، اور سلسلے میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بھی جو ہے وہ موجود ہو جو اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہو. تبھی جو ہے وہ گڈ گورننس کے خواب کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے. والسلام.